کیا ہے وہ ہو جائے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ آنٹی ہے ان کا بیٹا بڑا نافرمان ہے، صرف 2 وقت کھانا دیتا ہے، چائے دیتا ہے، اور ماں کو مارنے بھی اگر سمجھائیں تو ماں کو مارنے کھڑا ہو جاتا ہے، اگرچہ نمازی بھی ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، ماں کیا کرے؟ دیکھیں آپ برا مت مانیں، میں بارہا یہ عرض کرتا ہوں، جب ہم دین اسلام کے لیے اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں تو اس قسم کے رزلٹ آنا کوئی باعث تعجب نہیں ہے۔ پھر یہ کہنا کہ ایسا کیوں ہو گیا، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اور ہنسی بھی آتی ہے کہ کتنے بھولے ہیں بیچارے کہ جس مذہب کو آپ بنیاد بنا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ماں ہیں باپ ہیں ہمارا احترام کرو، اسی مذہب کو آپ نے اپنے گھر میں داخل ہونے سے مکمل طور پہ روکا ہوا تھا۔ کتنا ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں، پھر ماں باپ کہتے ہیں جی ہم نے تو تربیت کی تھی۔ کیا ہے تربیت؟ ناظرہ قرآن پڑھانا تربیت کہلاتا ہے؟ حفظ کروا دینا تربیت کہلاتا ہے؟ تھوڑا بہت نماز کے روزے کے مسائل سمجھا دینا آپ نے اس کو تربیت کا نام دیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کو فرض علوم سکھائے جاتے ہیں اور کس عمر میں کتنے سکھانے ہوتے ہیں؟ 3 سال کی عمر تک کیا سکھانا ہے، پھر 7 سال کی عمر تک کیا کیا سکھانا ہے، پھر 9 سال تک کی عمر تک کیا کیا سکھانا ہے، اور پھر اس کے بعد بلوغت تک کیا کیا سکھانا ہے، اور بالغ ہونے کے بعد ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ترتیب وار آپ کو یہ سب معلوم ہے؟ اور کیا آپ نے یہ سب کیا ہے؟ کیا آپ کو اتنا علم تھا؟ کیا آپ نے تربیت کا انداز سیکھا تھا؟ کیا آپ نے تربیت کے بارے میں جانا تھا کہ کتنا ہمیں بچوں کی کس انداز سے تربیت کرنی ہے؟ یہ علم آپ کے پاس تھا؟ اگر نہیں تو یہ بھی میرا جملہ یاد رکھیے گا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شادی تسکین نفس، ایک دوسرے کا سہارا بننے، 2 خاندان کے ملاپ اور اولاد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ایسا یہ ضمنی چیز تو آپ کہہ سکتے ہیں، حقیقتاً ایک بہت بڑی ذمہ داری اپنے سر لینے کا نام ہے، کیونکہ اب شوہر پر ذمہ داری ہے بیوی کی تربیت کرے، اسے علم دین سکھائے، اسے جہنم سے بچائے، نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے۔ بچوں کے بارے میں یہی باپ کی ذمہ داری، ماں کی ذمہ داری۔ تو معذرت کے ساتھ جب ہم یہ پورا نہیں کرتے ہیں، پھر بچے نافرمان نکلتے ہیں اور پھر ہم شکوہ کریں تو یہ نادانی کی بات ہے۔ ہم دعا کریں گے ان ماں کے لیے، بچے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ حرام ہے، ناجائز ہے، بالکل ہے، لیکن اس بچے کو یہاں تک پہنچانے میں کس کا کردار ہے؟ اگر میری جو زندگی گزر چکی ہے، میں تو بڑا عوام میں رہ کے کام کرتا ہوں، اس کے بڑے قصوروار ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ ایک جملہ آخر میں اور عرض کروں گا، جب تک بچے ہمارے ساتھ صحیح ہوں، اللہ اس کے رسول کے ساتھ خراب ہوں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بچہ پوری تنخواہ ہاتھ میں لا کر دے، ماں اشارہ کرے تو بچہ بیوی کو کھڑا کر کے ماں کے سامنے ذلیل اور بے عزت کر دے، ماں کہے کہ بیٹا وہاں نہ جانا وہاں نہ جانا، بیٹا مان لے تو بیٹا سب سے اچھا ہے۔ اب چاہے وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، گندی حرکتوں میں ملوث ہو، ماں کہتی ہے میرا بیٹا بہت اچھا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ اچھا ہے، اللہ رسول کے ساتھ اچھا نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اگر ماں کے ساتھ خراب ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، غریبوں کی امداد کرتا ہے، لیکن ماں کے ساتھ ٹھیک نہیں، ماں کہتی ہے بالکل غلط ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم یہ جب بچے ہمارے ساتھ صحیح ہوتے ہیں نا، اس کے بعد دین کے ساتھ صحیح ہو یا نہ ہو، اللہ کی مان رہے ہو نہ مان رہے ہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہمارے ساتھ بس صحیح ہونے چاہیے۔ جب بچہ ہم سے بگڑتا ہے نا تو پھر ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں بچے کو سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کے لیے محنت کریں۔ جب ان کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کا خیال اتنا ہی زیادہ رکھے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اللہ رسول کے قریب آ کے خوف خدا اس کے دل میں ہوگا، اس نے دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کیا ہوگا تو آپ کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، اور صحیح آپ کو بڑھاپے کے اندر وہ خیال رکھ کر خدمت کر کے جنت حاصل کرے گا۔ تو بہرحال اگر ماں نے، ایسی والدہ نے جو مجھے امید کم ہوتی ہیں ویسے، لیکن فرض کر لیں پورا اچھا علم دین سکھایا تھا، فرض علوم بھی سکھائے تھے، رول ماڈل بھی بن کر دکھایا، اچھی تربیت بھی کی، پھر بھی اولاد بگڑ گئی تو ٹوٹل وبال اولاد پر ہے، اور یہ تمام جو معاملات بچہ کر رہا ہے یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اگر ماں کی کوتاہی تھی یا ان کے شوہر کی بھی کوتاہی تھی، بچہ اس وجہ سے بگڑا ہے، تو یاد رکھیں بچے پر اب بھی وبال ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل معصوم ہم قرار دے رہے ہیں، لیکن اس کا وبال ماں باپ پر بھی ہے، کیونکہ انہوں نے علم میں کمی کی اور تربیت میں کمی کی، جس کا نتیجہ یہ بھگت رہے ہیں۔ اب اگر بچے کو سزا ملے گی تو ماں باپ بھی قابل گرفت ہوں گے۔